بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کا دارالفتہ آن لائن میں۔ تو حج کے مسائل سیریز ہماری چل رہی تھی، لیکن حج سیریز میں ہمارے مسائل کے اندر بعض عربی کے لفظ استعمال ہو رہے تھے جو کہ بہت سے احباب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو ان کا تقاضا ہے کہ اب شروع میں ان کے معنی لکھ دیے جائیں۔ تو اب آپ دھیان سے سمجھیے گا، جو حج یا عمرہ میں استعمال ہوتے ہیں لفظ، اکثر ہم کہیں سے طریقہ بھی سیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ لفظ ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کو کہاں استعمال کرنا ہے یا یہ کیا چیز ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تمام جو عربی کے الفاظ ہیں ان کا اردو میں آپ کو ترجمہ بتا دیں گے۔ استلام، حجر اسود کو بوسہ دینا اور ہاتھ سے چھونا یا حجر اسود اور رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا۔ اجتباء، احرام کی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا۔ افاقی وہ شخص ہے جو میقات کے حدود سے باہر رہتا ہو، جیسے ہندوستانی، پاکستانی، مصری، شامی، عراقی، ایرانی وغیرہ وغیرہ۔ ایام تشریق، ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخیں ایام تشریق کہلاتی ہیں، کیونکہ ان میں بھی 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کی طرح ہر نماز فرض کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایام نحر کہتے ہیں قربانی کو، یہ 10 ذی الحجہ سے 12ویں یعنی 10، 11، 12 3 دن ایام نحر ہوتے ہیں۔ افراد کہتے ہیں کہ حج افراد ہوتی ہے، صرف حج کا احرام باندھنا اور صرف حج کے افعال ادا کرنا، یعنی کہ صرف حج کا احرام ہو، ساتھ عمرہ وغیرہ نہ ہو، نیت کریں احرام باندھتے ہوئے صرف حج کی نیت کرنا، افراد حج کہلاتا ہے۔ تسبیح سبحان اللہ کو کہتے ہیں۔ تمتع، حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ کرنا، پھر اسی سال میں حج کا احرام باندھنا، یعنی کہ احرام باندھ کر عمرہ کر لینا، پھر اس کے بعد حج کرنا۔ تلبیہ، وہ جو لبیک اللہم لبیک پوری پڑھنا۔ تحلیل، لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ جمرات یا رمی جمار، مینا میں 3 مقام ہیں جن پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، جو مسجد خیف کی طرف ہیں اور مکہ مکرمہ کی طرف۔ سب سے بڑا جو ہے خیف کی طرف ہے، اس کو جمرہ اولا کہتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف جو درمیان والا ہے اس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے کو جمرہ کبریٰ کہتے ہیں۔ رمل، طواف کے پہلے 3 پھیروں میں اکڑ کر چلنا، اس کو اور کندھے کو ہلاتے ہوئے چلنا، قریب قریب قدم رکھ کر ذرا تیزی سے چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں۔ رمی، کنکریاں پھینکنا۔ زمزم، مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب ایک مشہور چشمہ ہے اور جس کا پانی ہم برکت کے لیے، تبرک کے لیے لاتے ہیں، جو حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کے لیے جاری کیا گیا تھا، تو اس کو زمزم کہتے ہیں۔ سعی، صفا اور مروہ کے درمیان 7 مخصوص چکر لگانا، اس کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کہتے ہیں صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ شوط کہتے ہیں ایک چکر بیت اللہ کے ارد گرد، یعنی کہ جیسے ہم طواف کرتے ہیں نا تو 7 چکر کا طواف ہوتا ہے، تو ان میں سے جو ایک چکر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شوط کہتے ہیں۔ صفا، بیت اللہ کے قریب جنوبی طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس سے سعی شروع کی جاتی ہے، اس کو صفا کہتے ہیں، اور مروہ جس پر ختم کی جاتی ہے اس کو مروہ کہتے ہیں۔ طواف، بیت اللہ کے چاروں طرف 7 چکر مخصوص طریقے سے لگانا۔ عمرہ کہتے ہیں حل یا میقات سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کرنا۔ عرفات یا عرفہ، مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 میل مشرق کی طرف ایک میدان ہے جہاں پر حاجی لوگ 9ویں ذی الحجہ کو ٹھہرتے ہیں۔ قران، حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ کر پہلے عمرہ کر لینا پھر حج کرنا۔ قرن، مکہ مکرمہ سے تقریباً 42 میل پر ایک پہاڑ ہے، یہ ہے یمن والوں کا، حجاز والوں کا، تہامہ والوں کا میقات، وہ یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ قصر کرنا، یعنی کہ عمرہ کے بال کتروانا۔ قصر کا معنی ہوتا ہے کتروانا، یعنی کہ اس طرح پھروانا نہیں بلکہ اوپر سے موٹی مشین پھروانا۔ مفرد، حج کرنے والا کہتے ہیں جسے میقات سے اکیلے حج کا احرام باندھا ہو۔ میقات، وہ جگہ، میقات بار بار لفظ آ رہا ہے، تو یہ 4 مخصوص مقام ہیں مکہ کے ارد گرد، تو ہر ملک والوں کے لیے علیحدہ ہوتا ہے وہ جہاں سے احرام باندھتے ہیں، تو وہ میقات وہ جگہ ہے جہاں سے مکہ مکرمہ جانے والے احرام باندھنا واجب ہوتا ہے۔ جحفہ، یہ رابغ کے قریب ہے، مکہ مکرمہ سے 3 منزل پر ایک مقام ہے، شام سے آنے والوں کا یہ میقات ہے۔ جنت المعلی، یہ مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے۔ اور جبل رحمت، عرفات میں ایک پہاڑ ہے۔ حجر اسود، سیاہ پتھر ہے، یہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے آنے کے بعد دودھ کی طرح سفید ہوتا تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ یہ بیت اللہ کے مشرقی جنوبی گوشہ میں قد آدم کے قریب اونچائی پر بیت اللہ کی دیوار میں گڑا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا ہوا ہے۔
حرم مکہ مکرمہ کے چاروں طرف کچھ دور تک زمین حرم کہلاتی ہے۔ اس کی حدود پر نشانات لگے ہوئے ہیں، یعنی حدود حرم بنتی ہے۔ اس میں شکار کھیلنا، درخت کاٹنا، گھاس، جانور کو چرانا حرام ہے، یعنی حدود حرم کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا یا کوئی شکار کرنا، یہ سارا کچھ حرام ہوتا ہے۔ ہل حرم کے چاروں طرف میقات تک جو زمین ہے اس کو ہل کہتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم کے اندر حرام تھی۔ حلق کروانا، سر کے بال منڈوانا، یعنی کہ قصر تھا کتروانا، موٹی مشین پھروانا، اور حلق ہے اس طرح پھروا کر بالکل بال ختم کروا دینا۔ حتیم بیت اللہ کی شمالی جانب بیت اللہ سے متصل ایک دیوار ہے جو کچھ حصہ زمین کا گھرا ہوا ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے ذرا پہلے جب خانہ کعبہ کو قریش نے تعمیر کرنا چاہا تو سب نے یہ اتفاق کیا کہ حلال کمائی کا مال اس میں صرف کیا جائے، لیکن سرمایہ کم تھا، اس وجہ سے شمال کی جانب اصل بیت اللہ میں سے تقریباً 6 گز شرعی جگہ چھوڑ دی۔ اس چھٹی ہوئی جگہ کو حتیم کہتے ہیں، یعنی کہ یہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے۔ بیت اللہ پوری کی پوری جگہ بیت اللہ کی تھی، تو لیکن جب اس کی تعمیر کرنے لگے تو پیسے کم ہونے کی وجہ سے جتنی جگہ بیت اللہ تعمیر ہوا آدھی کو چھوڑ دیا گیا، اور آج تک وہ ویسے ہی چھٹی ہوئی ہے۔ دم احرام کی حالت میں بعض ممنوع افعال کرنے سے بکری وغیرہ ذبح کرنی پڑتی ہے، تو اس کو دم کہتے ہیں۔ اگلا ہے ذوالحلیفہ، یہ ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 6 میل پر واقع ہے، 6 یا 5 ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے لیے میقات ہے، تو یہی میقات پاکستانیوں کا بھی ہے۔ ذوالحلیفہ جو ہے یہ پاکستانیوں کا بھی میقات ہے۔ ذات ارق ایک مقام کا نام ہے جو آج کل ویران ہو گیا، مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 روز کی مسافت پر ہے، عراق والوں کے لیے وہ میقات ہے۔ تو ہم باقی کچھ اور بھی رہتی ہیں چیزیں، تو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ وہ ہم کل کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کو تمام ناظرین جو ہیں اچھے سے یاد کر لیں، جو جا رہے ہیں حج اور عمرہ کے لیے تو ان چیزوں کو سیکھ کر جائیں تاکہ کسی بھی قسم کے گناہ سے بچ سکے۔ امید ہے کہ ہمیں جو آج بتایا ہے ہم نے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید کچھ پوچھنے کے لیے ہمیں کمنٹ کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔